سب سے پہلے نماز کی تاکید فرماتے تھے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عمل کے تعلق سے پوچھوں گی وہ نماز کے تعلق سے، اور حدیث پاک میں ہے کہ خبر کا معاملہ بھی جب حساب کتاب ہوگا، جو نماز جس کی اچھی رہیں گی، حدیث پاک ہے، تو نماز اگر اس کی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی تو اللہ تعالیٰ دوسرے معاملات کو نظر کر دے کے اس کو چھوڑ دے گا، دوسرے معاملات کو نظر انداز کر دے گا۔ اگر وہ نماز میں پکڑے گیا تو دوسرے معاملات میں بھی سختی سے پکڑا جائے گا۔ تو نماز کی پابندی لازم ضروری ہے۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہم تو ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ اگر ایک صاحب 3 دن کے جگے ہوئے ہیں، بہت نیند آ رہی ہے، آئے نہا لیے کھا لیے، بڑے سکون کے آرام سے نیند لے رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں کمرے میں، اتنے میں کیا ہے، کچھ دیر میں کچھ سانپ گھس گیا اندر۔ وہ صاحب کو بولے، ارے آپ کے کمرے میں سانپ گھس گیا تو کیا ویسے ہی سوتے رہیں گے؟ ہیبت کے مارے اٹھ کے باہر ایسے آئیں گے کہ نیند ختم ہو جائے گی 3 دن سے جاگے سانپ کے ڈر سے۔ تو ذرا اللہ سے بھی ڈرو۔ مرنے کے بعد جو خبر کا عذاب ہوگا، دوزخ کا عذاب تو خبر سے کئی درجے بڑھ کے، لیکن خبر کا عذاب ہی اتنا دردناک ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خبر کا عذاب جن اور انسان کو سنے نہیں آتا، باقی سب کو سنے آتا۔ کس کو سنے نہیں آتا؟ جن اور انسان کو، کیونکہ انسان بھی مکلف ہے، انسان پہ احکامات فرض ہیں، ایسے جن پہ بھی احکامات فرض ہیں، ان پہ بھی نماز ہے، ان پہ بھی جو ہے نا یہ چیز کرنا، یہ چیز نہیں کرنا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام فرمائے، اگر خبر کا عذاب تم کو سنائی دے تو دنیا کا وہ کتنا ہی دنیا دار ہو، کتنا ہی وہ دنیا کا چاہنے والا ہو، اگر ایک مرتبہ صرف خبر کا عذاب سن لے تو اس کے عذاب میں اتنا درد ہے، وہ عذاب میں اتنی تکلیف ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے گا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دے گا، رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا، شہر کو بھی چھوڑ دے گا، آبادی کو چھوڑ دے گا، اللہ اللہ کرتے جنگل میں چلے جائے گا، نہ اس کو کھانے کی فکر رہے گی، نہ اس کو پینے کی فکر رہے گی، صرف اللہ اللہ کرتے مر جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ خبر کے عذاب کی حالت ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے، جو نیک شخص ہوگا خبر اس کے لیے جنت کا باغ بنے گی، جو بدکار ہوگا، گناہگار ہوگا، خبر اس کے لیے دوزخ کا گڑھا بنے گی۔ تو اب یہیں پہ سوچ لیجئے، مرنے کے بعد تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بولیں گے، اے اللہ ہم نماز خوب پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، بہت ذکر و اذکار کریں گے، ذرا موقع دے، تو وہاں پہ موقع نہیں۔ دارالعمل صرف دنیا میں ہے، یہاں پہ عمل کر لو، یہاں پہ عمل کر لو، یہاں پہ عمل کر لو، یہی سے تیاری کر لو، کیونکہ یہ دنیا الدنیا حرث الآخرہ، یہ دنیا آخرت کا خزانہ ہے، اور آخرت میں 2 ہی گھر ہیں، ایک ہے جنت، ایک ہے دوزخ۔ وہاں پہ آپ کو کہاں رہنا ہے، تیاری یہیں سے کر لینا ہے۔ اب ایک واقعہ جو حدیث پاک میں ہے وہ سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ دور ہے دور امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ ایک جنازہ لایا گیا، لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کہ کفن ہل رہا ہے۔ لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کفن کیوں ہل رہا ہے؟ لوگ تحقیق کرے، یہ کفن کیوں ہل رہا ہے؟ جب کفن کھول کے دیکھے تو ایک سانپ ہے جو گلے میں لپٹا ہوا ہے، اس میت کو کاٹ رہا ہے، اس کا گوشت نوچ رہا ہے۔ تو لوگ یہ چاہے کہ اس سانپ کو ختم کر دیں، اس سانپ کو ختم کر دیں۔ تو وہ سانپ کہنے لگا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے مجھ کو اس پر متعین کر دیا ہے کہ میں اس کو قیامت تک اسی طرح عذاب دیتا رہوں۔
اس کو قیامت تک میں اسی طرح عذاب دیتا رہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا آخر اس کا ایسا کیا عمل تھا جو یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دیا؟ تو وہ صاحب کہنے لگا یہ 3 قسم کے گناہ کرتا تھا۔ پہلا گناہ اس کا یہ تھا، اذان سن کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ دوسرا گناہ اس کا یہ تھا، مال کی زکات نہیں نکالتا تھا مال رکھ کر۔ تیسرا گناہ یہ تھا، علماء کی بات نہیں سنتا تھا۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، میری کوئی بات نہیں، آپ کی کوئی بات نہیں، آج کے علماء کی کوئی بات نہیں۔ یہ صحابہ کے دور، اولین صحابہ کا دور ہے، پہلا صحابہ کا دور ہے، امیر المؤمنین پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ ایسا ہی ایک زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ نہیں دینے والے کے تعلق سے قبر کا عذاب کا واقعہ ہے۔ ابھی وہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں نہیں سنا ہوں، لیکن وہ تابعین کا دور کا واقعہ تھا۔ جب وہ تابعین جو ہے نا دیکھے کہ یہ عذاب ہوا کہ خبر میں نظر آ گیا، تو تابعین کیا کرے؟ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول سے پوچھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کیا بات ہے کہ ایک مسلمان کا عذاب نظر آ رہا، یہ غیر مسلم بھی ہے تو پھر ان کے عذاب نظر نہیں آتے؟ تو صحابی رسول جواب دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ چیز بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ یاد کرتے ہیں فمن ابصر فلنفسہ، جو عبرت کی نظر سے دیکھیں گا تو وہ فائدہ اٹھا لیا۔ عبرت کی نظر یعنی دیکھ کے سبق حاصل کرنا، یہ چیز دیکھ کے، ایک چیز دیکھ کے تو اس کے نقصان سے بچنا۔ ومن عمی فعلیہا، قرآن پاک کی آیت ہے، جو دیکھ کے بھی اندھا رہ گیا، دیکھ رہا پھر ویسی کرو، دیکھ کے بھی اندھا ہے۔ نماز کے فضائل سن رہے ہیں، نماز کے عذابات سن رہے ہیں، پڑھنے والے کے فضائل سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ نوکری کو جانا ہے، رات میں 4 بجے اٹھ کے پکا کے کھا کے ٹفن لے کے جاتے، فجر کی نماز غیب۔ تو الغرض بولنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتا رہے صحابی رسول فمن ابصر فلنفسہ، جو عبرت کی نظر سے دیکھے وہ فائدہ اٹھا لیا۔ ومن عمی فعلیہا، جو دیکھ کے بھی اندھا رہا نقصان اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسے کہ میں حفاظت نہیں کرتا، ایسے غافل کہ میں حفاظت نہیں کرتا۔ تو محترم حضرات، یہ چند باتیں ہوئیں اور یہ تربیتی جلسہ ہے۔ شاید یہ ایسے جلسہ جو ہے نا آپ کو بہت کم جگہ ملیں گا کہ اس میں آپ کو سنتیں سیکھنے کے لیے مل جائیں گے، مسائل سیکھنے کے لیے مل جائیں گے، کچھ عقائد بھی معلوم ہوں گے، اصلاحی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم مہینے میں 1 مرتبہ ایسا جلسہ رکھنے کا ارادہ کیے ہیں، رکھیں گے، اور آپ تک جو ہے نا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ تک جو ہے نا اطلاع پہنچیں گی۔ آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائے۔ دیکھیے ابھی تو 8:15 نہیں ہوئے، ہمارا جلسہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ جلسہ ختم ہوتے ہی سلام ہوگا، سلام کے ساتھ اذان ہوگی، اذان کے 5 منٹ کے بعد جماعت ہوگی۔ آپ تمام حضرات نماز پڑھ کے اطمینان سے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائیے، ایمان پر رکھیے، ایمان پر خاتمہ فرمائیے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائیے، دنیا و آخرت میں عزت کی زندگی عطا فرمائیے، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائیے، ہمارے گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، معیشت میں برکت عطا فرمائیے، بے روزگاری، بدحالی، تنگحالی سے محفوظ فرمائیے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، دوسروں کو دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے، موجود آنے والی ہر بلا، مصیبت، آفت، پریشانی، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، ہمارے تمام جائز فائدہ مند دعاؤں کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین.